بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ JHTV میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت چیئرمین سینٹ کے معاملے کو لے کر حکومت مکمل طور پر بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مزید ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا کے چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کا دن جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی چیئرمین سینٹ کو بچانے کی کوششیں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے حزب اختلاف کے اراکین سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد حزب اختلاف کی جماعتوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی درخواست واپس لے لیں۔ اس حوالے سے بڑی پیشرفت بدھ کو ہوئی جب شبلی فراز اور جام کمال خان جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے، لیکن یہ محض عارضی کامیابی ثابت ہوئی۔ عارضی اس لیے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے دو ٹوک الفاظ میں قائد ایوان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان پر واضح کر دیا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ کل جماعتی کانفرنس میں شامل 9 جماعتوں کے اراکین نے کیا ہے، سو اب اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فضل الرحمان نے بعد ازاں جمعرات کو اپوزیشن کے یوم سیاہ کے سلسلے میں منعقدہ جلسے سے خطاب میں عمران خان کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ ان سے NRO مانگا گیا لیکن وہ نہ چیئرمین سینٹ کو NRO دیں گے نہ عمران خان کو۔ اپوزیشن سے رابطوں کے بارے میں ایک خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہم سب سے ملتے رہیں گے، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا پیپلز پارٹی، لیکن بلاول بھٹو نے پیسے دو سینیٹرز خریدو کا بیان دے کر اپنے سینیٹرز کی خود تضحیق کی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان سے ملنے کے فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ شبلی فراز کا اشارہ بلاول بھٹو کے اس بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت رجحان پیسے دو اور سینیٹرز لو کی طرف جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں سینٹ میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی رہنما شیری رحمان نے کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے نئے معیار طے کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت ہمیں روک نہیں سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقاتیں کر کے حکومت نہ صرف سینٹ کے وقار کو مجروح کر رہی ہے بلکہ اپنی بوکھلاہٹ کا بھی اظہار کر رہی ہے۔ تاہم شبلی فراز کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن کے پاس ووٹ مانگنے نہیں بلکہ اپنا موقف رکھنے جا رہے ہیں کیونکہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی دیر پا نتائج ہوں گے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو۔ شبلی فراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ صادق سنجرانی نے سینٹ بہت ہی باوقار طریقے سے چلائی ہے اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ان کو لانے والوں میں ہم اکیلے تو شامل نہیں تھے، ہم اس وقت ان کے ساتھ سینٹ کے وقار کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ صادق سنجرانی کے انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، تاہم پیپلز پارٹی کے نفیسہ شاہ کے مطابق تب محرکات مختلف تھے۔ آج ہم وقت کی مطابقت سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جس کے مطابق چیئرمین سینٹ کو تبدیل ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کے بارے میں تمام تر فیصلے بیلٹ کے ذریعے 1 اگست کو تو ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہی تمام سینیٹرز اور سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طریقے سے ایک دوسرے کو اس بات کی یقین دہانی کرا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لانے کا فیصلہ گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ طور پر کیا تھا۔ اس اجلاس میں چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے متبادل نام تجویز کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جسے رہبر کمیٹی کا نام دیا گیا تھا۔ 5 جولائی کو اس رہبر کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے فیصلے کی توثیق کی گئی تھی اور یہ بھی طے پایا تھا کہ 9 جولائی کو چیئرمین کے خلاف قرارداد لائی جائے گی۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو ہٹانے کے لیے کوشاں جماعتوں میں پیپلز پارٹی پیش ہے، جبکہ اسی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری ان کے انتخاب کے معاملے میں بھی آگے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اپوزیشن کی تمام جماعتیں PPP کے سینیٹرز میاں رضا ربانی کو چیئرمین بنانے کے لیے متفق تھیں، لیکن ان کی اپنی ہی پارٹی کے رضا ربانی کو چھوڑ کر آصف علی زرداری کی منشا کے مطابق صادق سنجرانی کی حمایت کی تھی۔
پیپلز پارٹی کی حمایت کی وجہ سے ہی صادق سنجرانی مطلوبہ تعداد میں ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور وہ چیئرمین منتخب بھی ہوئے۔ اسی معاملے پر نفیسہ شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں تھی تو ہم نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اب پی ٹی آئی حکومت میں ہے اور اب ہم اپوزیشن میں ہیں تو اصول یہی ہے کہ اب موجودہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب اگر ہمارے پاس مطلوبہ نمبرز ہیں تو ہم کیوں نہ نیا چیئرمین سینٹ منتخب کریں۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سینٹ کے اراکین کی کل تعداد 104 ہے اور چیئرمین کی تبدیلی کے لیے 53 اراکین کے ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس وقت سینٹ میں پارٹی پوزیشن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور حزب اختلاف کے دیگر جماعتوں کے ارکان کی کل تعداد 66 ہے، جبکہ حکومتی اتحاد کے سینیٹرز کی تعداد صرف 38 ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق موجودہ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کے مطابق اس وقت 104 کے ایوان میں 103 اراکین ہیں۔ حلف نہ اٹھانے والے اسحاق ڈار کے بغیر مسلم لیگ نون کے پاس 30 سینیٹرز ہیں۔ ان میں سے 17 مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیتے تھے، باقی 13 آزاد حیثیت سے جیتے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 21، نیشنل پارٹی کے 5، جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 4، جماعت اسلامی کے ساتھ 2، اے این پی کا 1 سینیٹر ہے۔ یو سینٹ میں اپوزیشن کے 67 سینیٹرز ہیں۔ تاہم یہ اعداد و شمار کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایک ماہ پہلے اس قسم کی تحریک چلی تھی تب مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ اب بھی دونوں جماعتوں میں ایسے ارکان موجود ہیں جو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے پر متفق نہیں۔ اسی بارے میں مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رہنما نے حال ہی میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک وقت سے پہلے لیا گیا فیصلہ ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حاضرین، اگر عدم اعتماد کی تحریک رد ہوتی ہے تو اس کے لیے مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کے ارکان کا اس تحریک کی حمایت نہ کرنا لازم ہے۔ اگر دونوں پارٹیاں نہیں ٹوٹتی تو سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔